بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ ود انیکا نثار۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ پشاور سانحے کے اندر تقریباً 100 کے قریب لوگوں کی جو ہے جانیں چلی گئی۔ 100 لوگ شہید ہوئے ایک ایسی جگہ پر جو کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ لینے کی جگہ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے تمام اعمال اس کے سامنے رکھ کر اس سے معافی مانگنے کی جگہ ہے، اس سے دعا کرنے کی جگہ ہے، اس کی تحفظ کے حصار میں آنے کی جگہ۔ مسجد کے اندر کل جو واقعہ ہوا، کل جو سانحہ ہوا، آج جب عشاء کی اذان کی جو آواز میرے کانوں تک پہنچی تو میرے ذہن میں بہت سارے سوال گردش کر رہے تھے، اور ان سوالوں کے اندر سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ کیسے مسلمان تھے جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان تھے لیکن ایسی حرکت کر دی کہ شیطان بھی لرز جائے، ایسی حرکت کر ڈالی کہ 100 لوگوں کو، 100 نمازیوں کو شہید کر ڈالا۔ کل تک ہم لوگوں نے ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی تھی، 1122 ریسکیو 1122 KPK کے سربراہ سے بھی آپ کی بات کروائی تھی، اور تب تک صورتحال یہ تھی کہ تقریباً 4 سے 5 لاشیں اور زیادہ نکالی گئی تھی، جسد خاکی نکالے گئے تھے، اور 2 لوگ تب بھی زندہ ملبے تلے دبے ہوئے تھے۔ آج صبح یہ چیک کیا گیا کہ وہ جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ کہیں ملبے کے اندر پائی جا رہی ہے یا نہیں، اور کوئی دل کی دھڑکن سننے والی صورتحال نہیں تھی۔ سب لوگ ملبے تلے جو تھے وہ تقریباً جتنے بچا لیے گئے وہ بچا لیے گئے، اس کے بعد سارے شہید ہو گئے۔ اس ٹائم پر اسپتال میں تقریباً 100 لاشیں جسد خاکی نکالے جا چکے ہیں۔ یہ شہادتیں جو ہوئی ہیں، ان شہیدوں کے بہت ساروں کے جو آخری رسومات تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیونرلز تھے، ان کا نماز جنازہ تھی، وہ بھی ادا کر دی گئی ہے۔ کچھ کو خاک کے اندر جو ہے وہ دفنا بھی دیا گیا، لیکن ان کے نام امر ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں اور پاکستان کی فرنٹ لائن پر ہوتے ہوئے ہم لوگوں کو بچا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے نام پہ آج بھی سیاست ہو رہی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے، آج نیشنل اسمبلی کے اندر خواجہ آصف صاحب نے بہت ساری باتیں کی، جس کے اندر یکجہتی کی بات بھی کر دی اور الزامات کی بات بھی کر دی۔ کہتے ہیں کہ جی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کر سکتی ہے، جس طریقے سے ضرب عضب ہوا تھا اسی قسم کا کوئی آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑے باوثوق ذرائع سے ایک بات بتا رہی ہوں کہ اس سے پہلے بھی ہمارے جو دہشت گردی کا سلسلہ چلا تھا، ہم لوگوں نے جا کر ان کے جو سیف ہیونز تھے ان کو ختم کیا تھا، اور ابھی کی بات کر رہی ہوں میں، یہ پہلے کی بات نہیں کر رہی۔ اسی طریقے سے ہماری حساس ایجنسی کے ڈائریکٹر نوید اور انسپیکٹر دونوں کو شہید کرنے والے شخص کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ابھی بھی پاکستان اور پاک سرزمین کے خلاف اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، ان کو چھوڑا تو نہیں جائے گا، لیکن اس پوری صورتحال کے اندر جو معصوم جانیں جا رہی ہیں، ان کا ضیاع ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج خواجہ آصف صاحب نے پوری کی پوری اسمبلی کے اندر یہ بات کرتے ہوئے بھی کہی کہ جی یہ جن لوگوں کو یہاں سیٹل کیا گیا تھا، کس نے سیٹل کیا تھا، یہ سوال بھی ہوگا۔ انگلیاں جو ہیں ان کا اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف تھا، کیونکہ صبح سے یہ بات بھی گردش کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہ معاملہ ہوا، تحریک طالبان پاکستان سے گفتگو ہوئی، گفتگو کے معاملے کے اندر سیز فائر ہوئی، سیز فائر انہوں نے توڑ دی۔ ہمیشہ کی طرح اس سے پہلے بھی جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، جب یہ ڈائیلاگز ہو رہے تھے، میں تب بھی روتی پیٹتی رہی کہ ان لوگوں سے، جن لوگوں نے آپ کے تقریباً 80,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا، آپ ان سے گفتگو کریں گے؟ یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھا جائے اور آپ ان سے گفتگو کریں گے؟ ایک سٹیٹ ایک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتا ہے؟ اور کیا ان کی معافی تلافی ہم، کیونکہ آبویسلی نیتیں تو ہم کھول کر دل تو کسی کا چاک کر کے نہیں دیکھ سکتے، ہمیں کیا معلوم کہ صرف اور صرف ٹائم گین کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، اور وہی ہوا، ٹائم گین کیا اور ایک بار پھر دہشت گردی کا معاملہ شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست نہیں تھم رہی ہے۔ یہ سانحہ ہو گیا لیکن ہمارے سیاستدان اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کی طرف الزام تراشیاں تو کرنے کو تیار ہیں، اور اسی اسنا کے اندر پاکستان نے امپروومنٹ کسی بھی شعبے میں کرتے ہوئے نہیں نظر آ رہا۔ پاکستان کی اکانومی کے حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے اینڈ پہ، ٹورڈز دی اینڈ آف دا شو، کہ IMF کے ساتھ جو مذاکرات اور جو ٹیکنیکل بات چیت چل رہی ہے ابھی، اور جو 3 دن بعد پالیسی بات چیت چلے گی، اس میں کیا ہوگا۔ لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہتی ہے؟ کرپشن پرسیپشن انڈیکس 2022 کی رپورٹ
رپورٹ سامنے آئی ہے, ذرا وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. کہتے ہیں جی کہ پاکستان 180 ممالک کی فہرست کے اندر سے 140ویں نمبر پر ہے. 140ویں نمبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے صرف 40 ممالک ایسے ہیں جن کی کرپشن پرسپشن انڈیکس ہم سے بھی خراب ہے. گزشتہ سال بھی پاکستان 140ویں نمبر پر تھا. جمہوریت اور شہری آزادی کے لحاظ سے پاکستان کا سکور جو ہے وہ 100 میں سے 27واں ہے. عمران خان کی حکومت میں پاکستان میں کرپشن بڑھنے کا تاثر میں مزید اضافہ ہوا ہے. اب ایسی صورتحال میں مل کر تو بیٹھنا پڑے گا سارے سیاستدانوں کو. خواجہ آصف صاحب نے بھی یہی کہا کہ مل کر تو بیٹھنا پڑے گا, لیکن مل کر بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. میرے ساتھ عثمان ڈار صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب, آپ نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں, سینیٹر کامران مرتضیٰ JUI سے تعلق رکھتے ہیں. بہت شکریہ سین صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. لاسٹ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق سلیم ہوں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے عثمان ڈار صاحب, مل کر بیٹھنے کی بات, مل کر بیٹھنے کو پھر ایک بار تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ خواجہ آصف صاحب نے بولا ہے جو کہ 2018 کے اندر آپ کا اور ان کا مقابلہ تھا, جیتے وہ تھے. اب کی بار جیت پاکستان کی ہونی چاہیے, نہ آپ کی نہ ان کی. مل کر بیٹھنے کو تیار ہے PTI ان معاملات پہ, ایٹ لیسٹ نیشنل ایشوز کے اوپر, یا وہ بھی نہیں؟ دیکھیں حاجہ صاحب, پہلے اپنے سپیکر سے پوچھیں جنہوں نے بڑی پھرتیاں دکھائیں استعفے قبول کرنے کے لیے. پہلے تو آپ انیکا اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ دعوت دیتے رہے جی کہ آپ آئیں, اسمبلی میں آئیں اور آ کے پارلیمنٹ کا حصہ بنیں. جب پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس پارلیمنٹ میں جائیں گے تو پھر انہوں نے استعفے قبول کر لیے. لیکن خیر, کل کا جو سانحہ تھا, میں دعا گو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے تمام شہداء کو, ان کی فیملیز کو, ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. لیکن انیکا میں سمجھتا ہوں کہ کل کے سانحہ نے کچھ سوالات کو بھی جنم دیا ہے, سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ کل جو واقعہ ہوا وہ ریڈ زون میں ہوا, جو کہ سب سے محفوظ ایریا پشاور میں سمجھا جاتا ہے. کوئی بھی اس ایریے کے اندر بغیر شناختی کارڈ کے آئیڈینٹیفیکیشن کے جا نہیں سکتا ہے. تو اگر ایسے سیکیورڈ ایریے میں اتنا شدید آپ کہہ لیں کہ دھماکہ ہوتا ہے اور 100 سے زیادہ جانی نقصان ہو چکے ہیں, لوگ شہید ہو گئے ہیں, اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ اگر ریڈ زون میں دہشت گرد گھس کے تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, تو عام شہری جو پشاور میں یا پورے پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں تو یقیناً ہماری وہاں کیا سچویشن ہوگی؟ دیٹس اے ویری ویلڈ کوسچن. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ جی دیکھیں پہلے تو TTP والوں کو بات چیت کے لیے آپ نے لا کر پاکستان کے اندر بٹھا دیا, ان کو وہ وہاں جو بے روزگار بیٹھے تھے ان کو آپ نے یہاں لا کر جگہ دی, اور اس کے بعد وہ آپ کے جو ہے وہ کمر کے اندر خنجر گھونپنے کو پہلے ہی تیار تھے. انہوں نے جیسے موقع محل دیکھا انہوں نے خنجر گھونپ دیا, اور ظاہر ہے اس کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر ڈال رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب بھی ایک طرف ہم اکٹھے بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں, ایک طرف ایک بار پھر سے ہمیں الزام تراشیاں نظر آ رہی ہیں. کیا یہ دونوں چیزیں اکٹھی چل سکتی ہیں, اور اس الزام میں آپ کو دم نظر آتا ہے سین صاحب؟ انیکا ایسے ہے کہ یہ جو پالیسی ایشو ہے, یہ پالیسی ایشو کبھی بھی پولیٹیکل گورنمنٹس کے ہاتھ میں نہیں رہے. آج کی گورنمنٹ ہو یا کل گزرے ہوئے کل کی گورنمنٹ ہو, یہ کسی اور کے ہاتھ میں رہے ہیں, یہ ہم سب جانتے ہیں اس ملک میں. اور جب دوسروں کے ہاتھ میں رہے ہیں تو اس کے لیے ہم 100 دفعہ کہیں, یہ آج والے جو ہے نا وہ کل والوں کو الزام دیتے ہیں, کل والے آج والوں کو الزام دیتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو یقیناً الزام دیتے ہیں اور اسی جو ہے نا وہ گند اچھالنے میں جو ہے یہ سارا جو ہے نا وہ اپنا ٹینور گزار دیتے ہیں. مگر بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ اس ملک میں اگر آپ 75 سال کی پالیسیاں بھی اٹھائیں, سیکیورٹی کے حوالے سے, ہمسایوں سے, ایون جو ہے نا وہ فارن افیئرس کے حوالے سے, تو بھی جو ہے نا وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سیاسی گورنمنٹس کا کتنا جو ہے نا وہ اس میں کردار تھا, رول تھا. تو اس باتوں کو آپ اس کو بھی چھوڑ دیجیے, یہ تو پھر بلیم گیم ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم, اور اس کے بعد جو نا ہم سب مل کے کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اور لوگ تھے اور یہ پالیسیاں کسی اور کی تھیں. آگے ملک کو اگر چلانا ہے تو 3 ایشوز پہ ہم کو بیٹھنا پڑے گا, اور وہ 3 ایشوز جو ہے نا اس میں ایک تو دہشت گردی کا معاملہ سارے فہرست ہے کہ دیکھ لیجیے کہ 100 لوگ مر گئے. 100 لوگوں کا مطلب یہ کہ 1000 فیملیاں ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئی ہیں.
باقی یہ چھوڑ دیجیے افیکٹ جو ہے نا وہ آپ کو بھی صدمہ ہے تو آپ بھی افیکٹ ہی ہیں, مجھے صدمہ ہے تو میں بھی افیکٹ ہی ہوں. اسی طرح پورا ملک جو ہے نا 22-24 کروڑ لوگ جو ہے نا اس وقت افیکٹیز ہیں. تو ایک تو ہم کو اس مسئلے پہ بیٹھنا پڑے گا. دوسرا مسئلہ معیشت کا ہے. معیشت کے بھی اوپر جو ہے نا اگر ہم کہیں کہ جی ہم نے خراب کی, وہ ہم کہیں کہ جی ہم سے پہلے والے خراب کر کے گئے تھے, یہ معیشت جو ہے نا یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. یہ 75 سالوں سے ہم مل جل کے سارے اس معاملے کو جو ہے نا خراب کر رہے ہیں. قرضے لیتے ہیں, کھاتے ہیں, مفت جو ہے نا سمجھ کے پیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر جب مزید سود دینا پڑتا ہے تو اس کے اوپر بھی بیٹھنا پڑے گا. تیسرا مسئلہ یہ ہے, ابھی جو نا ڈار صاحب ایک بات کہہ رہے تھے کہ جی وہ اسپیکر صاحب نے اسمبلیاں توڑ دی, وہ اصل میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. وہ اس سے پہلے تو عمران خان صاحب نے بھی 2 اسمبلیاں توڑ دی تھی. اب جب عمران خان صاحب نے توڑ دی تھی تو یہ بھی اعتبار نہیں کر رہے تھے. اس مسئلوں کو, ان سب مسئلوں کا حل نکالنا پڑے گا. اس میں بھی جو ہے نا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑنے کے بعد اور اس کا پہلے الیکشن ہو جانے کے بعد, یہ میں جینون کہہ رہا ہوں, مطلب اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی ہماری خواہش ہے کہ ہم الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں. اس میں جب وہ 90 دن کے بعد جب الیکشن ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد باقی قومی اسمبلی کا الیکشن, جب جس کو جنرل الیکشن کہتے ہیں, وہ اس نے پھر آگے اس کے بعد اکتوبر کے بعد ہونا ہے یا اکتوبر میں ہونا ہے. تو اس وقت جو ہے نا 2 صوبوں میں وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا معاملہ کس طرح سے آئے گا. تو یہ معاملے جو ہے نا وہ دستوری بھی ہیں, اس پہ بیٹھنا پڑے گا. 2 مہینے پہلے الیکشن کروا لیجیے, 2 مہینے بعد کرا لیجیے, لیکن بیٹھنا تو پڑے گا. جب بھی الیکشنز ہوں گے, یو آر ایبسلیٹلی رائٹ, اس سے پہلے بیٹھیں گے نہیں تو پھر وہ انتخابات کے بعد وہی والی بات آئے گی کہ پتہ نہیں معاملہ جو ہے وہ شفاف ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, انتخابات شفاف ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. ایک دوسرے کو مانیں گے نہیں مانیں گے. عثمان ڈار صاحب کی طرف بھی, عثمان ڈار صاحب مجھے یہ بات, ایک تو سب سے پہلے جو الزام لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ان لوگوں کو, خان صاحب کی خواہش تھی کہ جی ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں, ان لوگوں کو, اپنے ہی لوگوں کو آپ نے مارا ہے, اپنے ہی لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے جو ہے وہ جنگ کی ہے اور ہمیں مہنگی پڑ گئی, ہم امریکہ کے اعلی کار بن گئے, ان لوگوں کو مار گئے, ہم لوگوں نے بھیجا تھا باہر, یہ بھاگ گئے تھے, فراری تھے یہ لوگ سارے, اور اب جب یہ واپس آ گئے تو الزام سارا آپ کی حکومت پہ لگ رہا ہے کیونکہ آپ کی ٹینیور میں ہوا. خان صاحب کا یہ بڑا واضح موقف تھا, اور یہ واضح موقف ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے, کامران مرتضیٰ صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے کی بجائے ہم لوگوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے, لیکن اس طرح اس الزام کو ایڈریس ضرور کریے گا عثمان ڈار صاحب. دیکھیں, ایک آپ کو کلیئر ہونا چاہیے اور آپ کے ویورز کو بھی, اور مجھے امید ہے کہ کامران مرتضیٰ صاحب بھی میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ بارڈر مینجمنٹ کبھی صوبائی سبجیکٹ نہیں رہا ہے, نہ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ جتنے بھی دہشت گرد اگر سرحد پار سے آ رہے ہیں, اور وہ خود بھی فرما رہے تھے پہلے کہ سیکیورٹی کبھی بھی حکومتوں کے پاس نہیں رہی ہے, یہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس, یا عظیم پاک فوج نے ہمیشہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی جانوں کے بھی نذرانے پیش کیے ہیں. میرا خیال ہے ابھی ہمیں بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہیے, ہمیں پشاور سانحہ پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. جو اصل وجوہات ہیں, جو اس کی روز کاٹ ہے, ہمیں اسے کاز ہے اسے ایڈریس کرنا چاہیے. اور میں تو دعا گو ہوں, نہ ہم اس پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہم چاہیں گے کوئی لوگ اس پہ سیاست کریں, یا الیکشنز کا ایک نیریٹیو یا پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت سے پی ڈی ایم کے سپوکس پرسنز کو میں نے خود سنا ہے کہ جی شاید الیکشن ملتوی کر دیں. الیکشن, میں سمجھتا ہوں کہ اس سانحے کے ساتھ الیکشن کو جوڑنا ہی نہیں چاہیے اور نہ اسے ہم پولیٹیسائز کریں. لیکن وہ تو اس سے پہلے بات ہو رہی تھی نا عثمان ڈار صاحب کہ جی انتخابات ڈیلے ہو جائیں گے, وہ تو اس سانحے سے بہت دن پہلے سے گفتگو ہو رہی ہے. میرے پروگرام کے اندر بھی حنیف عباس صاحب نے بیٹھ کے یہی بولا کہ جی انتخابات ڈیلے ہو سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, جب ایک آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے, کامران صاحب خود بھی لائر ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ آئین آپ کا نہیں اجازت دیتا کہ آپ 90 روز سے آگے جا سکتے ہیں. صوبوں کی میں بات کر رہا ہوں. چلے پہلے تو کہتے تھے جی عمران خان کی خواہش پہ ہم نیشنل اسمبلی نہیں چھوڑیں گے یا نہیں توڑیں گے یا جنرل انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے. اب تو عمران خان نے ایک آئینی راستہ اختیار کیا نا, اس نے حکومت چھوڑی ہے, توڑی نہیں ہے, یا اسے چھینی نہیں گئی ہے. عمران خان نے اس موجودہ معاشی اور سیاسی عدم استحکام جو ملک میں چل رہا ہے, پاکستان کے استحکام پر لے جانے کے لیے حکومتیں چھوڑی ہیں نا دونوں. جو آئین پاکستان کا کہہ رہا ہے 90 روز میں ہوں گے, ٹھیک ہے. ماضی میں بھی ڈکٹیٹرز نے آپ کے سامنے آئین کو موم کی ناک کی طرح استعمال کیا, جدھر چاہا اسے انہوں نے موڑ لیا. تو آئین کو پھر اگر دجیاں تو ماضی میں بھی بکھیرتے رہے ہیں, آئین شکنی ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے. یہ پھر واضح طور پہ کہ ہم آئین شکنی کر کے انتخابات آگے لے کے جائیں گے. پھر آئین شکنی کی صورت میں آرٹیکل 6 کس پہ لگے گا, وہ بھی پھر آنے والا وقت طے کرے گا, جو اس کا حصہ ہوگا یا جس کا اس میں حصہ ہوگا کرنے میں. رائٹ. اچھا عثمان ڈار صاحب, ابھی مجھے بریک کی طرف جانے دیجیے گا.
پھر اس کے بعد کامران مرتضیٰ صاحب سے جانیں گے کہ وہ آپ کی بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں یا کمپلیٹ اختلاف کرتے ہیں. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایک طرف سیکیورٹی مسئلہ بنا ہوا ہے, دوسری طرف اکنامک مسئلہ بنا ہوا ہے, اور ادھر آئینی بحران ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے یا نہیں کرانے. عثمان ڈار صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ انتخابات کرانے کو کسی بھی طریقے سے تیار نہیں ہے یہ گورنمنٹ, اور ڈیلے کرے گی, کسی بھی طریقے سے ڈیلے کرے گی. کامران مرتضیٰ صاحب, ایک تو ڈار صاحب کی آپ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے, آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور دوسرا آپ کی جماعت تو ہمیشہ سے تیار بیٹھی تھی کہ فوری انتخابات کرائیں. جب حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی تب بھی آپ نے کہا کہ فوری انتخابات کریں, جب خان صاحب حکومت میں آئے تب بھی آپ نے کہا کہ فوری انتخابات کرائیں, اسمبلیوں سے ریزائن کریں, اینڈ دیٹس اٹ, اینڈ آف سٹوری. لیکن آپ لوگ تو فوری انتخابات میں انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں, باقی جماعتیں نہیں نظر آتی ہیں. ایک اس بات کا جواب دے دیں, اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آئینی طور پر 90 دن سے زیادہ ڈیلے کرنا پاسبلٹیز میں ہے. نہیں, اس میں ساری جماعتیں انٹرسٹڈ ہیں. یہ اپنا ڈار صاحب جو فرما رہے ہیں نا, ڈار صاحب چونکہ ان کا شاید اس شعبے سے تعلق نہیں ہے, انہوں نے ایک پروویژن تو پڑھ لی, وہ 90 ڈیز والی اور 60 ڈیز والی, مگر ایک اور جو پروویژن ہے وہ نہیں پڑھ رہے. میں جو پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس میں مسئلہ جو سب سے اہم مسئلہ یہ ہوگا کہ 2 صوبوں میں پہلے الیکشن ہو گیا. اسکیم آپ کے کانسٹیٹیوشن کی الیکشن کے حوالے سے یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس آتی ہیں, تو جب 2 صوبوں میں پہلے الیکشن ہو گیا, وہاں کی قومی اسمبلی کا جب الیکشن آئے گا تو وہ کس طرح سے اس میں جو سیاسی حکومتیں ہوں گی, کیئر ٹیکر گورنمنٹس کہاں پہ موجود ہوگی. تو اس مسئلے کو چونکہ انہوں نے, ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا, جو لا میکرز تھے اس وقت کے کانسٹیٹیوشن جنہوں نے بنایا تھا, ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم کبھی اس حد تک بھی چلے جائیں گے. مگر سٹل اب اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. اس مسئلے کا حل جو ہے حل جو ہے نا, وہ بے نظیر کا مرڈر ہوا تھا, 30-35 دن آگے پیچھے ہو گئے تھے. ان کو سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا تھا کہ اس کے لیے اپنا لوکل پارٹیز الیکشن کے لیے, انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی وائلیٹ کیا. تو اگر وہ ہم ایک دوسرے کے کپڑے اگر اتارنے ہیں تو وہ کپڑے اتارنے کے لیے تو بہت کچھ دونوں طرف موجود ہوگا. وہ میرے اتار لیں گے, میں ان کے اتار لوں گا, مگر اس کا حل صرف بیٹھنا ہے 2-4 مہینے آگے یا پیچھے کرنے سے. دونوں طرح سے اس کا حل نکل سکتا ہے, مگر اس کا حل نکالنا پڑے گا, ان اینی کیس نکالنا پڑے گا. اور اگر نہیں نکالیں گے پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا, یہ گند اچھالنے والا معاملہ جو ہے وہ چلتا جائے گا. اس کے بعد اگر فرض کر لیجئے کہ ابھی 2 اسمبلی آ جائیں گی, اس کے بعد نیشنل اسمبلی کا ان اسمبلیوں کی موجودگی میں ہوگا, پھر وہ چیلنج ہو جائے گا. تو اس مسئلے کا حل بیٹھ کے سوچ کے سمجھ کے نکالیے. 1-2 مہینے آگے پیچھے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. چلے اچھا, عثمان ڈار صاحب, مہینے 2 مہینے یا پھر 4 مہینے یا 6 مہینے یا 1 سال, ہمیں نہیں پتا اب یہ حکومت کب انتخابات کرائے گی, یا آپ کو بھی نہیں پتا. خان صاحب سے کچھ ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے یہی بات کہی تھی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ حکومت معاملات کو, انتخابات کو آگے لے کر جانا چاہ رہی ہے. یعنی کچھ نہ کچھ ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ انتخابات ڈیلے ہو سکتے ہیں, یا آپ کو بھی پتہ ہے, بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے. سرکمسٹانسز بھی کچھ انفارچونیٹلی اسی طرح کے بن گئے. اس وقت کو استعمال کر کے, بات چیت کر کے پالیسی میٹرز کو ریزالو بھی کیوں نہیں کر لیتے کہ انتخابات جب ہوں تو اس کے بعد پھر صاف ہوئے نہیں ہوئے, شفاف ہوئے نہیں ہوئے, یہ والے مسئلے نہ شروع ہو جائیں. دیکھیں نیکا, جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے یا آپ میری بات کر رہی ہیں, تو آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے ابھی اپنی سیالکوٹ سٹی کی تنظیم سے میٹنگ کی ہے. کل سے ہم ووٹر لسٹوں کی جو ہے ووٹر مارکنگ شروع کر رہے ہیں, اور جو ہماری پرانی پولنگ سکیم تھی اس کے اوپر جتنے ہمارے پولنگ اسٹیشنز ہیں, پولنگ ایجنٹس, اور وہ ساری ہم نے تو تیاریاں شروع کر دی ہیں. آپ میرا یہ کلپ ریکارڈ پہ رکھیں, 90 ڈیز کے بعد 91 ڈیز بھی نہیں ہونے دیں گے. کامران صاحب, آپ جانے, آپ کی حکومت جانے, پھر کیا ہوگا, پھر سڑکیں ہوں گی, دمادم مسک اندر ہوگا لاہور میں, پنجاب کی سڑکوں پہ, خیبر پختونخوا کی سڑکوں پہ. نہیں تو عثمان ڈار صاحب, اس سے پہلے سڑکوں پہ آ کے نہ تو آپ لوگوں نے حکومت کو گرایا, نہ آپ نے ارلی انتخابات لیے, سڑکوں پہ آ کے ابھی تک آپ کو کیا اچیو ہوا؟
نہیں اچیو کریں گے نا. پہلے تو مجھے امید ہے سڑکوں پہ آنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. جس طرح کی سبکی انہیں لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی ہے, جسٹس جواد صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں, اگر تو ان سب میں تھوڑی سی شرم ہو تو یہ الیکشن کمیشن جب جمعے کو جائے گا, مجھے تو ایسے لگ رہا ہے وہ تاریخ ہی لے کے جائیں گے. اچھا اور جمعے کو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ ادھر لاہور ہائی کورٹ میں تاریخ دے دیں گے پنجاب الیکشن کی. جو نقطہ کامران صاحب نے اٹھایا ہے وہ جب آئے گا اکتوبر, کامران صاحب دیکھیں گے کون سا کیئر ٹیکر ہونا ہے, نیچے ہونا ہے, اوپر ہونا ہے. فی الحال تو صوبوں میں الیکشن ہونے اچھا ہیں مجھے ایک جو بات ہم نے بتائیں کروا کے عثمان ڈار رہنے صاحب, ہیں. عثمان ڈار صاحب وہ آپ نے کروا کے رہنا ہے. مجھے ایک ہاں بات کلیریفائی کر دیں. آج شمشان بخاری صاحب نے بھی یہ بات کر دی اور پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سینئر رہنما ایٹ دا بیک آف دا کیمرہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے گڑبڑ ہو گئی ہے, اسمبلیوں کو تحلیل کر کے خرابی ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو ہوا, پھر شیخ رشید صاحب کے ساتھ جو ہوا, وہ چیزیں بھی سامنے ہی ہیں. پرویز الہی صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ کے سامنے بڑا کھلا کے آ گیا ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ شاید اسمبلیاں تحلیل کر کے واقعی میں گڑبڑ ہو گئی؟ دیکھیے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا تب تو ہماری خیبر پختونخوا میں بھی, ہماری پنجاب میں بھی حکومت تھی. ارشد شریف شہید کو جب شہید کیا گیا اور وہ جو ملک چھوڑ کے بھاگ رہا تھا, سارا کچھ ہر طرف تو حکومتیں ہی تھی نا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ تو مجھے نہیں سمجھتا ہمارے کون سے کولیگز ہیں, ہماری صفوں میں کون بزدل لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میرے لیڈر عمران خان نے جو فیصلہ لیا شاید نہیں لینا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں میرے لیڈر کا فیصلہ درست تھا. آج ان کے ماتھے کا پسینہ اور ان کی جو کپ کپاتی آواز ہے, لرزتی زبان ہے, آپ دیکھتے نہیں ہیں جتنے بھی سپوکس پرسن آتے ہیں ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ ایسا میرے لیڈر میرے کپتان نے انہوں کو آئین کی کتاب کے اندر لا کے پھنسا دیا ہے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے 90 ڈیز کے اندر کس طرح انتخابات کرانے ہیں. اگر نکلنا بھی ہے تو اللہ معافی دے کس طرح نکلیں. اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو لوگ تو تاثر شاید یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس وقت ملک کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں, ایک تو مہنگائی سے توجہ اٹھانے کے لیے, اور دوسرا کیا کہتے ہیں الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے. پھر لوگ مختلف قسم کی چیم گوئیاں کریں گے. لیکن پاکستان عثمان کی ڈار جو صاحب اس کے لیے اب کوئی اپنے 100 لوگ شہید تو نہیں کرے گا. I'm sorry this is a conspiracy theory, لیکن یہ بڑا لیکن میں تو بات نہیں کر رہا ہوں نا, لیکن آپ بھی سوشل میڈیا پہ ہیں, ٹویٹر پہ ہیں, آپ خود بھی پڑھی ہوئی ہوں گی نا. یہ تو ایک جنرل پبلک کو تو نہیں کوئی روک سکتا نا. لوگ اپنے کومنٹس دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید گندگی اچھالی جائے گی, مزید ملک کے حالات خراب ہوں گے. اگلے 8-9 ماہ میں مزید پاکستان معاشی طور پہ تباہ ہوگا. پہلے تو انہوں نے واقعی تباہ کر کے رکھ دیا ہے نا. یہ اس وقت معاشی دہشت گرد بھی بنے ہوئے ہیں. کل پیٹرول 35 روپے بڑھایا ہے, مزید بڑھنے جا رہا ہے. ڈالر 270 کا نہیں مل رہا ہے. آٹا دال چینی مل نہیں رہی, کسی قیمت پہ 165 روپے کلو آٹا ہو چکا ہے. تو مقصد یہ دیکھیں نا ملک جا کس طرف رہا. چلیں کامران مرتضی صاحب معاشی دہشت گرد بول دیا عثمان ڈار صاحب نے آپ لوگوں کو, آپ کی حکومت. وہ جو ان کا دل چاہے, میرا خیال ہے وہ عمران صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے ظاہر ہے جیسی وہ لینگویج استعمال کریں گے, ان کے فالوورز بھی اسی طرح کی لینگویج استعمال کریں گے. مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں اس طرح کی باتوں کا جواب دوں, مگر آج نہیں بیٹھیں گے تو شاید کل پچھتانا پڑے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو آئینی معاملات کے اندر پھنسا دیا خان صاحب نے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے. ہمیں سمجھ آ رہی ہے, ہمیں سمجھ آ رہی ہے. میں ان سے آئینی معاملات کو یا قانونی معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں, زیادہ سمجھتا ہوں, یہ کیونکہ میرا پیشہ ہے. تو جو آدمی سمجھتا ہے تو وہ میں وہ ایک وہ برا سا جو نا وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. آپ مجھے بعد میں فون کر لیجئے گا, میں آپ کو بتا دوں گا کہ ان کے بارے میں میری جنرل رائے کیا ہے. میں میڈیا پہ نہیں چلیں. اچھا مجھے بتا دیں کامران مرتضی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو راستہ بھی پتہ ہے اور obviously you're a very well known lawyer. قانونی راستہ 90 دن کے بعد انتخابات, مطلب 90 دن کے بعد بھی انتخابات نہ کرانے کا حکومت کے پاس کوئی ہے؟ Is there a way out in the constitution of Pakistan? اس میں جو مینلی جو میری سمجھ ہے وہ وے آؤٹ یہی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے اگینسٹ ہے کہ یہ مختلف جگہ پہ مختلف ٹائم پہ الیکشن ہو. اگر وہ بہت ٹائم ہو, اگر صرف بائی الیکشن تک ہو نا, جس طرح یہاں پہ قومی اسمبلی میں ہو رہے ہیں کہ آفٹر 60 ڈیز جو ہے, یہ تو ٹھیک ہے. مگر یہ پوری اسمبلی جو اگر اس نے وجود میں آنا ہے اور اس کے بعد 5 سال پورے کرنے ہیں, تو وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیا ہوگا, وہ آرٹیکل 224 کہاں جائے گی, وہ بھی دستور کی ایک آرٹیکل ہے. یہ معاملہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ سپریم کورٹ تک جائے گا. سپریم کورٹ کو ان چیزوں کو آنسر کرنا ہوگا, کیونکہ یہ ایشوز جو ہے وہ سپریم کورٹ ہی ریزالو کر پائے گی. مگر ایسے ایشوز ہیں جہاں پہ امبیگوٹی ہے, جہاں پہ کلیئرٹی نہیں ہے,
اور وہ کلیئرٹی جو ہے وہ قوم کو وہ سپریم کورٹ الٹیمیٹلی وہ کلیئرٹی دے گی. بہت شکریہ کامران مرتضی صاحب, تھینک یو ویری مچ. عثمان ڈار صاحب ابھی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے. ایک تو پاکستان کی معیشت, اس کی کشتی بھی ڈاواڈول نظر آ رہی ہے, دوسری طرف پاکستان کے کچھ اور بیرونی معاملات. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ سیاست اور کچھ سانحات جو پاکستان کے اندر رونما ہو رہے ہیں ان کی بات کر رہے تھے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب از اے ویری ویل نون اکانومسٹ. ڈاکٹر صاحب, پاکستان اور IMF کی مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. یہ وہ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے بولا تھا میں خودکشی کر لوں گا لیکن IMF میں نہیں جاؤں گا, وہ بھی گئے. ڈار صاحب نے کہا یہ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ ہمارا ڈالر کدھر ہونا چاہیے, یہ بھی گئے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جاتے سارے ہیں لیکن بڑھ کے بھی سارے مارتے ہیں. اور اس ٹائم پر ڈالر کو دیکھ کر, آج تو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ تھا کچھ, بٹ ڈالر کو دیکھیں, آٹے کی قیمت کو دیکھیں, عام آدمی کو دیکھیں, اب IMF کی کیا کڑی شرائط ہو سکتی ہیں جو کہ عوام پر ایک اور پہاڑ بن کے گریں گی. دیکھیے انیکا, ابھی جو ہم IMF کی بات کر رہے ہیں یہ جو اوریجنل نیگوشیٹ ہوا تھا پیکیج 2019 میں ہوا تھا اور اس وقت PTI کی حکومت تھی. اب یہ 9th ریویو چل رہا ہے, تو پیکیج جو ہے وہ پرانا نیگوشیٹ ہوا ہے, اس کا 9th ریویو آج کل جو ہے وہ چل رہا ہے. اب دیکھیے جو پچھلے کوئی 5 سالوں میں آپ دیکھیے کہ 6 وزرائے خزانہ تبدیل ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر. 4 وزرائے خزانہ وہ پہلے 44 مہینے میں تھے PTI کی حکومت کے دوران, اور پھر PDM نے 2 وزیر خزانہ ان کے نئے آ گئے. جب بھی ایک نیا وزیر خزانہ آتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیں ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے چلاتا ہے, اور اس دوران جو ہے وہ IMF کا پروگرام سسپینڈ ہو جاتا ہے. اب وہ سسپینشن کے دوران جو ملک کو نقصان پہنچتا ہے وہ تو $1 ارب کا ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر ہمیں واپس وہیں پہ IMF کے پاس ہی جانا پڑتا ہے. تو تاریخ سے کچھ سیکھ ہی لیں کہ پروگرام سسپینشن میں نہ جائے اور پہلے ہی ان سے جو شرائط ہیں اس کے اوپر نیگوشیشن کر لی جائے. اب آپ ڈاکٹر صاحب بصد احترام, ہم لوگوں نے سیکھنے والے راستے کو تو خیر چھوڑ ہی دیا ہے, وہ تو اب ہم بات بھی نہیں کر سکتے, کون سیکھے گا, سکھانے والے بڑے ہیں لیکن سیکھنے والا کوئی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہمارا برآمدی شعبے کے اندر جو ہے وہ استثناء 110 ارب کی وہ ختم ہو گئی. ایکسپورٹ کو ہم لوگوں نے بڑھانا ہے کیونکہ جاپان کے اندر جب ڈالر کی قدر بہت زیادہ تھی اور ہے تو جاپان نے اس کا بڑا اچھا طریقے سے یوز کیا تھا ایکسپورٹ. وہاں کی ایکسپورٹ انڈسٹری کے اندر گاڑیاں ہیں, اکوپمنٹ ہے, بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ابھی دور دور تک کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. ہم تو امپورٹ ڈیپینڈنٹ کنٹری ہے, انڈیپینڈنٹ تو ہم ہے ہی نہیں. سو ایسی سچویشن کے اندر ہاؤ کین وی میک دا موسٹ آؤٹ آف یہ جو ڈالر کی قیمتیں آسمان پہ باتیں کر رہی. دیکھیے ہم نے ایک بنیادی جو معاشی ڈھانچہ ہے اس میں کارٹیلز کا بہت بڑا رول ہے. پاکستان کی معیشت کو آپ سمجھیے کہ بڑے بڑے کارٹیلز نے وہ ہائی جیک کر کے رکھا ہوا. یہاں پہ بجلی کا کارٹیل ہے, بہت بڑا کارٹیل ہے, چینی کا کارٹیل ہے, فرٹیلائزر کا کارٹیل ہے, آٹو موبائل کا کارٹیل ہے. ہماری اکانومی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز پروڈیوس نہیں کر رہی جو دنیا میں کمپیٹیٹو ہو, جہاں ہم دنیا میں اس کا مقابلہ کر سکیں. تو جب تک یہ کارٹیلز کو کمپیریٹیو نہیں کیا جائے گا, کارٹیلز کو توڑا نہیں جائے گا, پوری معیشت کو کمپیریٹیو معیشت نہیں بنایا جائے گا. آپ نے بار بار جاپان کا نام لیا, جاپان کی جو معیشت ہے وہ کمپیریٹیو ہے. وہ گاڑیاں بناتے ہیں تو دنیا میں سب سے سستی گاڑی بنا دیتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں گاڑیاں بناتے ہیں تو 15 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے, جاپان کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ اس کی قیمت آ رہی ہے, لیکن کارٹیل کو برداشت کیے ہوئے ہیں. تو کارٹیلز کو جب تک ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی. تو پھر ڈاکٹر صاحب نہ ہی سمجھے ہم. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ اب جس چوراہے پہ ہم پہنچ چکے ہیں, وہ جو پارٹی چل رہی تھی پچھلے 40-50 سالوں سے, جس میں ہم اپنی جو جغرافائی امپورٹنس ہے, جو جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, اس کو بیچ کے پیسے وصول کرتے ہیں.
آپ سوچئے کہ تقریباً 70-80 ارب ڈالر تو ہم نے امریکہ سے لیے ہیں کوئی پچھلے 50 سالوں میں، اور کوئی 60 بلین ڈالر ہم نے لیے ہیں ورلڈ بینک اور IMF جیسے اداروں سے۔ اب وہ وقت ختم ہو گیا، اب ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا، اپنی معیشت کو کمپیریٹو بنانا ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، what would and should be the first step؟ یہ کمپیٹیٹیو مارکیٹ بنانے کے اندر ہم لوگوں کی فور سائٹ تو امپورٹنٹ ہے ہی ہے، جس کا فقدان بہت زیادہ ہے، لیکن پہلا قدم کیا ہوگا؟ ایک تو ہم لوگوں کے یہاں کمپیٹیٹیو مارکیٹ بنانے کے لیے بیوروکریسی رکھنے ڈالنے کو تیار بیٹھی ہے، ہمارے ایز آف ڈوئنگ بزنس نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، اس کے ہوتے ہوئے، یہ سارے روڑے ہوتے ہوئے ہم کیسے اپنی مارکیٹ کو کمپیٹیٹیو بنائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ انیکا، آپ نے اپنے سوال میں ایک جواب بھی چھوڑا ہے اس کے اندر۔ دیکھیے، حکومت اگر کاروبار سے باہر نکل جائے، پاکستانی حکومت جو ہے وہ کاروبار کرنا چھوڑ دے، وہ حکمرانی کرنا شروع کر دے۔ ابھی یہ ہے کہ وہ کاروبار کرتی ہے اور حکمرانی نہیں کرتی۔ دیکھیے، ہماری ہر سیکٹر کے اندر حکومت پاکستان گھسی ہوئی ہے، چاہے وہ بجلی کا شعبہ ہو، چاہے وہ گیس کا شعبہ ہو، چاہے وہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہوں، ہر جگہ حکومت جو ہے وہ اپنی ٹانگ اڑائے بیٹھی، اور جس شعبے میں حکومت جاتی ہے اس شعبے کا، اس سیکٹر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، گندم کے اندر حکومت گئی ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ گنے کے اندر حکومت فکس کرتی ہے، سپورٹ پرائس فکس کرتی ہے، کوٹا فکس کرتی ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ ایک فصل انیکا ایسی ہے جو چاول کی فصل ہے، اس میں حکومت کی کوئی مداخلت نہیں۔ آپ یاد کریں کہ پاکستان کے اندر نہ کبھی چاول کی قلت ہوتی ہے، اور نہ ہم کبھی کمپلین کرتے ہیں کہ جی چاول کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اور پچھلے 10-15 سال کی تاریخ کھول کے دیکھ لیجئے، ہر سال ہم 2-2.5 بلین ڈالر کا چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چاول کے اندر حکومت کی مداخلت نہیں ہے۔ جس سیکٹر میں حکومت گھستی ہے اس سیکٹر کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ سو ان ادر ورڈز، وہ کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ پتھر کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جاتا ہے، ہماری حکومت سونے کو ہاتھ لگائے تو پتھر بن جاتا ہے، نہ ہی لگائیں تو بہتر ہے، پیچھے رہیں۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی شو، اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو۔ اس سے پہلے عثمان ڈار صاحب اور کامران مرتضی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اسی کے ساتھ شو کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔